محمد بن قاسم کی کہانی کے تاریخی حقائق اور ریاستی بیانیے میں فرق پایا جاتا ہے۔ عام طور پر بتایا جاتا ہے کہ محمد بن قاسم ایک 17 سالہ نوجوان تھا جس نے حجاج بن یوسف کے حکم پر سندھ فتح کیا تاکہ ایک مظلوم خاتون کی فریاد پر لبیک کہا جائے۔ تاہم تاریخی شواہد اس کہانی کو سپورٹ نہیں کرتے۔ سب سے پہلے اس واقعے کا واحد ذریعہ چاچ نامہ ہے جو 1216 میں لکھی گئی، یعنی محمد بن قاسم کی مہمات کے تقریباً 500 سال بعد۔ چاچ نامے میں بھی زیادہ تر واقعات زبانی روایات پر مبنی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کتاب علی بن محمد کوفی نے لکھی جسے ایک ثقفی قبیلے کے شخص قاضی اسماعیل بن علی نے عربی متن دیا۔ ثقفی قبیلہ وہی تھا جس سے محمد بن قاسم کا تعلق تھا، جس کی وجہ سے بھی اس کتاب کے غیر جانبدار ہونے پر سوال اٹھائے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی ہندوستان میں آمد کا آغاز 637 عیسوی میں حضرت عمر کے دور میں ہوا، جب عرب فوجیں مکران تک پہنچ گئیں اور محمد بن قاسم سے پہلے بھی کئی بار سندھ پر حملے ہو چکے تھے، جن میں حجاج بن یوسف کے 2 ناکام حملے بھی شامل ہیں۔ یہ دعویٰ کہ محمد بن قاسم مظلوم عورتوں کی پکار پر آیا محض جذباتی بیان معلوم ہوتا ہے۔ اصل محرکات اقتصادی اور سیاسی تھے، کیونکہ سندھ کی بندرگاہیں تجارت کے اہم راستے پر واقع تھیں۔ حجاج بن یوسف کا کردار تاریخ میں ظالم اور سخت گیر حکمران کے طور پر جانا جاتا ہے، جس نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا اور خاندان رسول کے افراد کو قتل کیا۔ اس کے باوجود پاکستانی نصاب میں اسے ایک رحم دل شخص کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ محمد بن قاسم کی عمر کے بارے میں بھی تضاد پایا جاتا ہے۔ کچھ حوالوں میں اسے 17 سال کا بتایا گیا، جبکہ کچھ اسے 27 یا 28 سال کا قرار دیتے ہیں۔ اس کی فوجی مہارت اور کامیاب مہمات کی داستانیں زیادہ تر مبالغہ آرائی پر مبنی ہیں۔ محمد بن قاسم نے سندھ فتح کرنے کے بعد کئی مندر توڑے اور دولت بغداد بھیجی۔ راجہ طاہر کے گھر کی خواتین کو بھی بطور لونڈیاں قیدی بنا کر بھیجا گیا۔ تاہم یہی محمد بن قاسم، جسے فاتح کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اپنے ہی حکمرانوں کے ہاتھوں عبرتناک انجام کو پہنچا۔ راجہ طاہر کو سندھ کا محافظ کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے علاقے میں پناہ لینے والے مسلمانوں اور زرتشتیوں کو تحفظ دیا۔ دوسری طرف محمد بن قاسم ایک حملہ آور تھا جس کا مقصد اسلامی تعلیمات پھیلانا نہیں بلکہ سیاسی اور معاشی فوائد حاصل کرنا تھا۔ یہ ریاستی بیانیہ ضیاء الحق کے دور میں نصاب کا حصہ بنا، جہاں محمد بن قاسم کو پہلا پاکستانی اور پاکستان کی بنیادوں کا معمار کہا گیا۔ لیکن تاریخ کی تحقیق کرنے والے کئی دانشوروں اور مورخین جیسے مبارک علی اور جی ایم سید نے اس کہانی کو چیلنج کیا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ تاریخ کو جذبات سے پاک ہو کر حقائق کی بنیاد پر پرکھا جائے۔ حملہ آوروں کو ہیرو بنانے کی بجائے ان لوگوں کو یاد رکھا جائے جنہوں نے اپنی مٹی کے تحفظ کے لیے جانیں قربان کی۔